سوال یہ کیا گیا ہے کہ یہ نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ نعرہ لگانا کیسا ہے، اور یہ ایک نیا نعرہ جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو اس بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ اگر نعرے کے اعتبار سے دیکھا جائے جو آپ اس کو نیا کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ویسے اس کے اندر جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ حکم بہت پرانا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ حدید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی اگر دیکھا جائے تو یہ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا ایک ترجمہ ہے اور ایک معنی ہے، اور یہ نعرہ جو ہے یہ قرآن کے بھی عین مطابق ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سینکڑوں احادیث کے عین مطابق ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو علم کلام اور علم عقائد کے اصولوں کے بھی یہ عین مطابق نعرہ ہے۔ ان نعرے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ نعرے کی ضرورت، پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ نعرے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ جب کوئی بندہ یا کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام کی کسی مسلمہ حقیقت کا انکار کریں یا اسلام کے کسی مسلمہ اصول کا انکار کریں، تو پھر اہل علم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اس حقیقت کو اپنے علم کے ذریعے سے واضح کریں، اور جو اسلام کا مسلمہ اصول توڑا جا رہا ہوتا ہے علماء پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم اور اپنے فن کے ذریعے سے اس کا جواب دیں۔ کیونکہ موجودہ دور کے اندر کچھ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر طعن کرنا شروع کر دیا، زبان درازی کرنا شروع کر دی، اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان پر جب ان لوگوں نے زبان درازیاں کرنی شروع کر دی تو اس وقت ضرورت یہ پیش آئی کہ یہ نعرہ لگایا جائے اور ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے، اور اہل علم پر یہی لازم ہوتا ہے کہ وہ اس انداز کے ساتھ جواب دیں اور اس انداز کے ساتھ اسلامی حقیقت کو واضح کریں کہ وہ ہر خاص و عام کی زبان پر جاری ہو جائے۔ تو یہ نعرہ ایسا لگایا گیا ہے کہ ہر خاص و عام کی زبان پر یہ جاری ہو چکا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا تھوڑا سا بھی کسی کے دل کے اندر بغض ہوتا ہے نا تو وہ واضح ہو جاتا ہے اور وہ واقعی بول ہی پڑتا ہے کہ یہ کیا لگا دیا گیا جناب والا، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس بندے کے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا بغض ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو نعرہ تحقیق لگا تھا یہ کیوں لگا تھا، کیوں ضرورت پیش آئی تھی نعرہ تحقیق حق چار لگانے کی؟ نعرہ تحقیق حق چار یار لگانے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی تھی کہ جب روافض نے خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کیا، ایک طرف روافض خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا انکار کر رہے تھے اور دوسری جانب خارجی اور ناصبی حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کر رہے تھے، یعنی دونوں پارٹیاں سرگرم تھی۔ تو اس وقت جو ہے وہ علماء نے کہا کہ یہ نعرہ لگایا جائے، نعرہ تحقیق حق چار یار۔ تو یہ نعرے کی اس وجہ سے ضرورت پیش آتی ہے تاکہ نعرہ لگا کر ہر خاص و عام کی زبان پر یہ چیز جاری کی جائے اور جو اسلام کا مسلمہ اصول ہے اور اسلام کی مسلمہ حقیقت ہے اس کو واضح کیا جائے۔ تو یہ نعرہ جو ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی قرآن کے عین مطابق ہے، احادیث کے مطابق ہے اور علم کلام اور علم عقائد کے بالکل اصولوں کے مطابق ہے، یہ لگانا چاہیے، اور ہر محفل اور ہر مجلس کی یہ ضرورت ہے کہ یہ نعرہ لگایا جائے تاکہ وہ لوگ واضح ہوں کہ جن کے دلوں کے اندر حضور کے اصحاب کا بغض ہے وہ لوگ واضح ہو جائیں اور وہ ہماری محافل اور مجالس سے دور ہو جائیں۔